بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں اسلم علیہ آپ سے مخاطب ہوں، اور سب سے پہلے یہ گزارش کہ آپ میرے اس حیرت کردہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک اور شیئر کریں۔ کئی دن کے وقفے کے بعد جو ہے آج ہم آپ کے سامنے ایک اچھا موضوع لے کے آئے ہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وقفہ ہوا۔ آج آپ کے سامنے ہم تفصیل بیان کریں گے کہ چنگیز خان کون تھا، کہاں سے اٹھا، کیسے اس نے طاقت پکڑی اور مشرق اور مغرب میں ایک عذاب کی صورت میں نمودار ہوا۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس کی اولاد میں سے ایک شخص ترک تھا، تو یہ سارے ترک اسی کی اولاد میں سے ہے۔ انہی ترکوں میں سے ایک شخص النجا خان تھا، اس کے 2 تمام بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام اس نے منگول رکھا، دوسرے کا نام اس نے تاتار رکھا۔ انہی دونوں سے منگول اور تاتاری 2 قبیلے اٹھے، اور بعد میں یہ علیحدہ ہو کر جو ہے مختلف علاقوں میں اپنی حکومت کرتے رہے۔ منگولوں میں جو ہے منگول کے بعد اس کا بیٹا کرا خان اس قبیلے کا سردار بنا، اور اس کے بعد ارغون خان وہی تھا جس کے دور میں پہلی بار منگولوں کے اندر گاڑی کی جو ہے ایجاد ہوئی، اور انہیں بار برداری کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہوا۔ اور جس شخص نے گاڑی بنائی تھی اس سے یہ ارغون خان بڑا خوش ہوا، اسے کون کلی کا خطاب دیا، اور اس کے قبیلے کا نام بھی کون کلی رکھا۔ کون کلی ترکی میں ویسے بھی گاڑی کو کہتے ہیں۔ بہرحال اس ارغون خان کی نسل سے ایک شخص جونیا بہادر تھا۔ اس جونیا بہادر کی ایک بیٹی تھی الان قوا۔ اس الان قوا کی شادی اس کے چچا زاد دبو بیان کے ساتھ ہوئی۔ ان دونوں کے 2 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے الان قوا کا شوہر دبو بیان مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایسا ہوا کہ ایک روز یہ الان قوا جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو ابھی اسے نیند نہیں آئی تھی کہ اس نے دیکھا روشن دان میں سے ایک روشنی آئی، گول سورج کی ٹکیا کی مانند، اور وہ فوراً آ کے اس کے منہ میں داخل ہو گئی۔ جب اس کے منہ میں داخل ہو گئی تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ باہر آ کر اس نے اپنی ماں اور رشتہ داروں سے ذکر کیا، لیکن بات آئی گئی ہوگی۔ اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی، اور جب بچے کی پیدائش قریب آئی تو لوگوں نے اسے بڑا تان تشنیع کیا کہ تو بڑی پارسا تھی، ہمیں تم پر بڑا رشک تھا، اور یہ تم نے کیا حرکت کی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سارے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا، اس نے کہا میرے کمرے کے باہر بیٹھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کون آتا اور کس کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ایک روشنی روشندان سے آتی تھی اور واپس چلی جاتی۔ اس لیے انہوں نے مان لیا کہ یہ لڑکی گناہ گار نہیں ہے۔ چنانچہ اس جو ہے الان قوا کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام بوقون، دوسرے کا نام یوسفین، اور تیسرا کا بوج بخر۔ جب یہ الان قوا مر گئی تو اس کا بیٹا بوج بخر اس کا جو ہے وہ جو ہے نشین بنا۔ اب بوج بخر قبیلے کا سردار اپنی ماں کے بعد جب بنا تو لوگ اس سے بڑے خوش تھے۔ بوج بخر کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن دنوں خراسان کا حاکم تھا
ان دنوں یہ شخص زندہ تھا۔ بہرحال بوز بکر کے خاندان میں سے یا اس کے بیٹوں میں سے ایک کا نام تومنہ خان تھا۔ اس تومنہ خان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام کاچولی خان اور دوسرے کا نام کبل خان۔ کاچولی خان ایک رات جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا جو بھائی ہے کبل خان، اس کے گریبان سے ایک روشنی نکلی، ستاروں کی مانند چمکی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی، پھر اسی طرح کی دوسری روشنی نکلی، وہ بھی غائب ہوئی، پھر تیسری نکلی، اور اس کے بعد چوتھی نکلی جو سب سے زیادہ چمکی، ارد گرد کو روشن کر دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا یہ خواب دیکھ کے۔ اس کے بعد وہ اس خواب کی تعبیر سے متعلق سوچ رہا تھا تو اس کو پھر نیند آ گئی۔ جب سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے اپنے گریبان سے جو ہے ایک روشنی نکلی، وہ اوپر جا کے ستاروں کی طرح چمکتی رہی، وہ غائب ہوئی، پھر دوسری اس طرح، تیسری اس طرح، چوتھی اس طرح، پانچویں اس طرح، چھٹی اور ساتویں، اور آخر میں ایک 8ویں روشنی نکلی۔ وہ بہت بڑی تھی، ارد گرد کے سارے علاقوں کو اس نے روشن کر دیا، اور جب وہ بجھ گئی تو چھوٹے ستارے ارد گرد پھیل گئے۔ اگلے روز جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنا یہ خواب اپنے باپ تومنہ خان کے سامنے بیان کیا۔ تومنہ خان نے کہا، بیٹے دیکھ، تیرا بھائی جو کبل خان ہے اس کا 4تھا ستارہ زیادہ چمکا، لہذا اس کی 4تھی نسل سے ایک بہت بڑا بادشاہ ہوگا۔ تیرا چونکہ 8واں ستارہ چمکا ہے، لہذا تیری نسل سے جو ہے 8واں ایک نسل کا 8واں فرد جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا۔ اب ہم نے صرف چنگیز خان کی نسل کو لینا ہے، وہ جو 8ویں پشت والا ہے اس کو ابھی نہیں چھیڑنا۔ اب جو کبل خان تھا، جس کی 4تھی نسل سے بہت بڑا بادشاہ نمودار ہونا ہے، اس کے بیٹے کا نام تھا کویلہ خان، پھر اس کے بیٹے کا نام تھا برطان خان۔ اب 4تھی نسل میں جو شخص تھا وہ تھا سیوکا۔ یہی سیوکا اصل میں چنگیز خان کا باپ تھا۔ سیوکا کے ہاں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو انہی دنوں منگولیا کا بادشاہ مر گیا جس کا نام تموچن تھا، چنانچہ سیوکا نے اپنے بیٹے کا نام تموچن رکھا۔ اب وقت گزرتا گیا، تموچن یہ لڑکا جب 13 سال کا ہوا تو اس کا باپ مر گیا۔ انہی دنوں اس تموچن نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، اور جب اس نے ہاتھ سیدھے کیے تو تلواروں کی نوکیں مشرق اور مغرب کے افق تک پھیل گئی۔ اس نے جب یہ اپنا خواب اپنی ماں کے سامنے بیان کیا تو ماں سمجھ گئی کہ میرا یہ بیٹا دور مشرق اور مغرب میں بڑا فساد برپا کرے گا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی اس کی طرف سے فکر مند تھی، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تموچن تو اس کی مٹھیاں بند تھی، اور جب اس کی مٹھیاں کھولی گئیں تو ان کے اندر جمع ہوا خون تھا، تو ماں نے اندازہ لگایا یہ شخص خون ریزی کرے گا۔ چنانچہ جب سیوکا مار گیا تو اس وقت تموچن 13 سال کا تھا۔ اسے کچھ لوگوں نے سردار بنانا چاہا، لیکن اکثر لوگوں نے اسے رد کر دیا، بلکہ اس کے خلاف بغاوت کھڑی ہوگی۔ جب بغاوت کھڑی ہوگی تو یہ بھاگ کر جو ایک قریبی سردار تھا جس کی حکومت تھی، جو اس کا نام جو تھا آنگ خان تھا، اس کے پاس چلا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کے پاس کچھ عرصہ رہے گا، اس سے مدد لے گا، پھر اپنا قبیلے کی سرداری حاصل کرے گا۔ آنگ خان کے پاس رہتے ہوئے تموچن نے یہ کام کیا کہ اس آنگ خان کا ایک ہمسایہ حکمران تھا جس کا نام یانگ خان تھا۔ اس تموچن نے یانگ خان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھے،
चुनाचे एक मौका पाकर एक दर्रे में उसने एक लश्कर जो है जमा किया, खासा बड़ा, अंदर ही अंदर काम करता रहा और यांग खां को साथ मिलाकर उसने आंग खां के खिलाफ बगावत खड़ी कर। चुनाचे जंग हुई, तमोचन और तांग खान ने आंग खां को कत्ल कर दिया। अब आंग खां के इलाके पर तमोचन का कब्जा हो गया, लेकिन तांग खान ने इसको नापसंद किया, वो इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ तमोचन के खिलाफ। दोनों में जंग हुई, तमोचन ने उसका भी खात्मा कर दिया। इस तरह आंग खान तांग खान के सारे इलाकों पर उसका कब्जा हो गया, उसकी बड़ी ताकत होगी और उसके बाद वो अपने कबीले का भी सरदार मान लिया। अब वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान बना और अपनी सल्तनत में उसने इजाफा करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों जिस वक्त ये तीनों कबाइल का हुक्मरान बन गया था, ताकत बढ़ गई थी, एक शख्स इसके पास आया जिसका नाम तनकीर था। उसने कहा मेरे पास एक शख्स आया जो सुर्ख घोड़े पर सवार था और सुर्ख कपड़े पर पहने हुए था। उसने मुझे कहा तमोचन से कहना अपना नाम तब्दील करके चंगेज खान रख। चुनाचे तनकीर के कहने पर, क्योंकि तनकीर मंगोलों में बड़ा आबद और पारसा ख्याल किया जाता था, तनकीर के कहने पर तमोचन ने अपना नाम चंगेज खान रख लिया। यही चंगेज खान था तारीख के औराक में जो अजाब बनकर नमूनदार हुआ। पहले इसने चाइना को तहस नहस कर रख दिया। उसके बाद दूसरी जो वारदात हुई वो ये कि मुसलमानों का जो सुल्तान अलाउद्दीन खारदम शाह था, इसको वर्षे में एक छोटा सा इलाका मिला था, लेकिन उसने भी बड़ी जुर्तमंदी से काम लेते हुए अपने इलाकों में बड़ी वसअत पैदा की और उसकी सल्तनत की सरहदें चंगेज खां की सरहदों से जा दी। अब इस मौका पर दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत का एक सिलसिला शुरू करने की बात हुई। चंगेज खां के कुछ ताजर जब अलाउद्दीन खारदम शाह की ममलकत में आए तो खारदम शाह के मामू ने गैर जिम्मेदारी से काम लेते हुए उन्हें कत्ल करवा दिया, जिस पर चंगेज खान और अलाउद्दीन खारदम शाह की ममलकतों के दरमियान जंग छिड़ गई। पहली जंग में मंगोलों को अलाउद्दीन खारदम शाह ने मार भगाया था, लेकिन बाद में जब ये जंग के लिए निकला तो रह शहर की तरफ जब गया तो बर्फ़बारी हुई, तो इसने उसे अच्छा शगुन न समझा। उसके बाद ये बुज़दिली का मज़ारा करते हुए जंग से जी कतराने लगा। इससे फ़ायदा चंगेज खान ने उठाया। दूसरा जो बड़ा पहलू किया है इस अलाउद्दीन खारदम शाह ने वो ये कि इसके पास 8 लाख का लश्कर था। वो लश्कर अगर सारा अपने पास रखता तो चंगेज खान की ज़रूरत नहीं थी कि इसके ऊपर हमलावर होता। उसने लश्कर को तकसीम करके मुख्तलिफ शहरों में भेज दिया ताकि शहरों की हिफाजत करे, और अपने पास जो लश्कर रखा उससे वो चंगेज खान का मुकाबला ही नहीं कर सकता था। लिहाजा चंगेज खान इसके ताक़ब में जो रहा, अपना कुछ दस्ते इसके ताक़ब में लगाए और इसी तरह इधर उधर भटकते हुए अलाउद्दीन खारदम शाह मारा गया। अब चंगेज खान ने पूरे मुसलमानों के इलाकों को तहस नहस कर दिया। बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े मशहूर साफ सुथरे शहर ताशकंद, बल्ख, बुखारा, समरकंद, इस्फहान, नशापुर, सब पर हमलावर हुआ, तहस नहस कर दिया, बेशुमार लोगों को गुलाम बना लिया। दरियाए सिंध तक का सारा इलाका उसने रौंद डाला। कोई कुव्वत नहीं थी जो उसको रोकती या उसके रास्ते में पत्थर साबित होती। आखिर अपनी मर्जी से दरियाए सिंध तक फतवा हासिल करने के बाद वो कुछ बीमार हो गया और वापस गया, और वापस जाकर अपने इलाके में 73 साल की उम्र में 25 साल हुकूमत करने के बाद फौत हो गया। उसकी लाश को उसके कहने के मुताबिक एक तह खाने के अंदर जो है दफन किया गया। उस तह खाने में कुछ लड़कियां भी जिंदा रखी गई और घोड़े कुछ रखे गए, और उन्हें भी जिंदा घोड़ों और जिंदा लड़कियों को उस तह खाने में बंद कर दिया गया, और उसके ऊपर इतने दरख्त लगा दिए गए कि चंद साल बाद लोग भूल गए कि ये इसकी कब्र कहाँ थी। अब इस
چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، یوچی خان، چغتائی خان، اگدائی خان اور تولائی خان، جو اس کے ساتھ جنگوں میں شامل رہے، یورپ تک یلغار کی، چائنا تک یلغار کی، دریائے سندھ تک جو ہے آئے، اور پھر جو ہے ایک کورام کھڑا کر کے واپس چلے گئے۔ یہ چنگیز خان کے حالات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ہلاکو خان کے جو حالات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کیے جائیں گے۔ جاتے جاتے میں پھر گزارش کروں کہ میرے اس حیرت کلا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے تاریخی ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔